لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ صلاۃ محمد وعلی محمد۔ اذان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سخاوت علی ابن کرامت علی، مرحومہ اشرف جہاں بنت مہدی حسین، مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحومہ مشیر جہاں بنت سخاوت علی، مرحوم شجاعت علی ابن سخاوت علی، مرحومہ افسر جہاں بنت سخاوت علی، مرحوم متین میاں ابن محسیہ میاں، مرحوم احمد حسین ابن سردار حسین، مرحوم مہر النساء بنت صالح محمد پردان، مرحوم عابد علی ابن غلام علی پردان، مرحومہ اختری بیگم بنت سید علی شبیر، مرحوم انوار حسین ابن سراج الحق اور مرحوم حسن نواب ابن انوار حسین اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخش دے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اعزائے گرامی قدر، معزز اور محترم سامعین کرام، شخصیت ابو الفضل العباس کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اور کل جس مرحلے پر گفتگو پہنچی تھی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کی بنا پر باقی رہتا ہے، اپنی صفات کی بنا پر باقی رہتا ہے، نہ اس کا حسب اسے باقی رکھتا ہے نہ نسب باقی رکھتا ہے۔ کوئی چیز انسان کو باقی رکھتی ہے تو وہ ہے اس کا کردار، وہ ہے اس کی اچھی صفات حمیدہ کہ جو اس کو کیا رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اور جب انسان کا کردار اتنا اچھا ہو تو میں نے کہا ممکن ہے کہ وہ انسان معصوم نہ ہو لیکن معصوم کی صف میں لگنے لگتا ہے نہیں؟ اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور سرکار وفا جیسی شخصیتیں
موجود ہے کہ آپ آ کر ان کے کردار کا جائزہ لیں، ان کے صفات حمیدہ کو دیکھیں، تو کہیں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ کوئی آپ کو جان گرامی عبد الصالح کے خطاب سے نواز رہا ہے، کوئی مطیع للہ کہہ کے پکار رہا ہے، تو کوئی جان گرامی نافذ البصیرہ کے خطاب سے نواز رہا ہے۔ اور یہ خطابات بھی نہیں ایسا کہ غیر معصوم نے دیے، بلکہ معصوموں کے دیے ہوئے خطاب ہے جو سرکار وفا کو عطا کیے گئے۔ اور میں نے کل پیش کیا تھا کہ چھٹے امام کو اسی لیے عبد الصالح کہا گیا، اس لیے کہ جب غلام میں حقیقی معنوں میں غلامی آ جائے اور آقا اس قدر اعلیٰ ہو کہ غلام اپنی غلامی کو قبول کر لے، تو پھر یہ غلامی اطاعت بھی لے کے آتی ہے، وفاداری بھی لے کر آتی ہے۔ تو سرکار وفا کی جو آپ اطاعت دیکھ رہے تھے، وفاداری دیکھ رہے تھے، یہ غلامی تھی کہ سرکار وفا نے امام حسین کی غلامی کو قبول کر کے ہمیں یہ جذبہ غلامی عطا کر دی کہ امام حسین کے غلام بن جاؤ، اطاعت بھی آئے گی، وفاداری بھی آ جائے گی۔ اور پھر آخر بیان میں گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ چھٹے امام کرے اشہد لکا التصدیق والتسلیم، اے چچا عباس میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے پاس تصدیق بھی ہے اور تسلیم بھی ہے۔ میں نے کہا تھا یہ دونوں صفتیں انسان میں کب آتی ہے؟ یقین کے بعد۔ اور جس کے اندر یقین پیدا ہو جائے اس کی برزخی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کی حقیقتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا نہ صرف ائمہ معصومین یا اہل بیت کے گھر کی شخصیتیں، اس کے علاوہ بھی میں نے کہا علماء میں بعض شخصیتیں جن کے پاس یقین کی وہ منزل تھی کہ حالات سے پہلے واقعے کو سمجھ لیتے تھے، منزل سے پہلے اپنی بات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کا تذکرہ کروں، لیکن ایک فرمائش ہے، فرمائش بھی ہو جائے گی، میری بات موضوع بھی جو ہے مکمل ہوگا، میں آپ کی خدمت میں پورا کی دیتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا علامہ ہلی، کیا شخصیت علامہ ہلی کی؟ آپ کی تعریف میں اتنا جملہ میں کہہ دوں تو شاید کافی ہے کہ آپ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو چکے تھے۔ اب وہ کر آج ہمارے پاس بعض مجتہدین کو لے کر بعض جوان ہمارے پاس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ فلاں نے درس خارج کہاں کیا، فلاں نے پڑھائی کہاں کی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کی بنا پر نہیں آتا، بلکہ حدیث کہتی ہے العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے نہیں؟ اور کس کا دل ہو؟ جس کا دل اتنا پاک و پاکیزہ ہو، جس کی زمین اتنی ہموار ہو، خدا اسے علم دے دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کی عظیم مثال علامہ ہلی کی ہے کہ جن کا عالم یہ تھا کہ بلوغ سے پہلے درجہ اجتہاد پہ فائز تھے۔ اب غور کریں، اور کبھی شرارت کرتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ اگر ان کے والد ان کے پیچھے پڑ جائے، وہ ہو جائے تو سجدے والی آیت پڑھتے تھے۔ ان کے والد جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو نکل جاتے تھے گھر سے باہر۔ اس قسم کے بچپنے کے بہت سے تذکرے ان کے۔ یا ایک وقت درس دے رہے تھے، دو چڑیا کھیلتے کھیلتے گری ٹیبل پہ، امامہ اتارا چڑیوں پہ رکھ دیا۔ سب علماء بیٹھے ہوئے مسکرا دیے، کہا مسکرائیے گا نہیں، پڑھا رہا ہوں، یہ میرا علم ہے، یہ حرکت کر رہا ہوں، یہ میرا بچپنا ہے۔ اب غور کریں تو میں نے کہا سن بلوغ سے پہلے جو اجتہاد کے درجے پر پہنچ جائے اسے علامہ ہلی کہا جاتا ہے۔ ہلا علاقہ ایک علاقہ ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایران میں ایک وقت یہ ہوا کہ اس زمانے کا جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، تاریخ نے البتہ اس کا نام تفصیل سے لکھا ایک تھوڑے اختلاف کے ساتھ، لیکن اس کا جو سرنیم کہہ لیجئے، فیملی کہہ لیجئے، خدا بندے تھا۔ اس نے ایک بار غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کہہ کے طلاق کہہ کے طلاق دے دیا۔ اچھا غصہ اسی لیے مذہب نے جو اجازت نہیں دی غصے کی ہے نہیں۔ البتہ ایک بات میں آپ کی خدمت پیش کروں، شاید سرکار وفا کی شخصیت میں اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ غصہ انسان کی دفاعی طاقت کا نام ہے۔ آپ غور کریں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی فطرت میں غصہ نہ رکھا گیا ہو۔ اب غور کر رہے ہیں تو غصہ فطری ہے، انسان کی دفاعی طاقت ہے۔ جب کوئی چیز اسے بری لگتی ہے تو غصہ ضرور آئے گا۔ تو غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کو کنٹرول نہ کرنا برا ہے۔
جس طریقے سے اس دن کہا تھا کہ شجاعت بہہ جانے کا نام نہیں جانے گرامی، خواہشات اور عقیدتوں میں بہہ جانے کا نام نہیں، بلکہ وقت کے امام کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ تو غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن غصے پہ کنٹرول نہ کرنا، اس میں بہہ جانا بری بات ہے۔ اور پھر نقصانات آپ دیکھتے ہیں۔ خیر، غصے میں طلاق دے دیا، جب طلاق دے دیا، اچھا اس کا طلاق سے آپ نے سمجھ ہی گئے کہ اس کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے تھا۔ اب جب طلاق دے دیا، کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے آ گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم غصہ تو ہو جاتے ہیں، اب نقصان ہو گیا، توڑ پھوڑ ہو گئی، دو باتیں کہہ دیے تو ہوتا ہے کہ ارے غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب ہوش ٹھکانے آئے تو میں تو عورت کو طلاق دے چکا ہوں، اپنی بیوی کو، اب کیا ہوگا؟ کہ ہونا کیا ہے، سلطان تھا، کئی علاقوں میں اس کی حکومت تھی ایران کے، علماء کو بلایا جائے۔ اچھا جس مسلک کا تھا ان میں بھی آپ جانتے ہیں 4 فقہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ایک کو بلایا جس مسلک کا تھا، جس فکر کا تھا، انہوں نے کہا یہاں تو کوئی چارہ نہیں ہے، کہ کوئی تو راستہ، کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حلالہ کرے، محللہ کے ساتھ جو ہے وہ، کیا مطلب؟ حلالہ کہتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی وہ عورت، اس کی بیوی کسی اور سے شادی کرے، وہ پھر اس کو طلاق دے تو پھر یہ دوبارہ سے شادی کر سکتے ہو۔ طلاق دینے کا مطلب عدہ بھی رکھے۔ اب یہ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہے گا، ورنہ میرے آج کا آخری نہیں چلا جائے گا اگر میں حلالہ اور عدہ فقہی لفظی آپ کو سمجھاتے بیٹھوں۔ خیر، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب والے نے کیا کیا، جو ان کے عقیدے فکر کا تھا منع کر دیا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ہماری فقہ میں بعض اوقات کہ ایک کی نظر یہ ہے تو دوسرے کی نظر یہ ہے، کہ ایسا کرو چاروں فقہ والوں کو بلاؤ۔ چاروں بلائے گئے، چاروں کے سامنے بات رکھی، لیکن آج اتفاق ہے کہ سب متحد ہیں، کسی کے مسئلے میں اختلاف، لیکن آپ نے طلاق دے دی اور طلاق ہو گئی، کوئی راہ حل نہیں ہے۔ تو کہے کوئی اور راستہ، کوئی اور فکر، کوئی اور نظر، کہا نہیں اور کوئی نظر نہیں ہے۔ مجمع میں اس کے نوکروں میں سے ایک نوکر کھڑا ہوا، خادم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایک شخص کا نام سنا ہے، ہلے میں رہتا ہے۔ اچھا ایران اور عراق، ہلا جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے، بہت عالم ہے، اسے بلایا جائے تو شاید آپ کے مسئلے کا کوئی حل ہوگا۔ اب تاریخ دیکھیں، ایک مرتبہ علماء جانتے تھے علامہ ہلی کو، کہنے لگے ارے نہیں وہ رافضی ہے، ان کی عقلوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے فتووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہیں میں نے موضوع نہیں، ورنہ آپ کو لفظ رافضی بھی بتاتا کہ معنی کیا ہے، اور حقیقی معنوں میں رافضی ہم ہی ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ رافضی کہتے ہیں چھوڑ دینے والے کو، ترک کر دینے والے کو، جی ہم ہی وہ ہے جس نے امام علی کو قبول کیا، دوسروں کو چھوڑ دیا۔ آپ غور کر جانے گرامی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کہ وہ نہیں، لیکن بادشاہ کی تو پھنسی تھی، اسے تو حل چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ تو، کہ ٹھیک ہے جیسے بھی وہ بلایا جائے۔ اس وقت تاریخ کہتی ہے علامہ ہلی ہلا سے بلائے گئے۔ اب آپ دیکھیے جہاں یقین کی منزلیں ہوتی ہے، خدا علم بھی دیتا ہے، برزخی آنکھیں بھی روشن ہوتی ہے، اور حالات کو بھاپ لینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف یقین کامل منزل ہے۔ علامہ ہلی دربار تک پہنچے، اب چاہتے ہی ہے کہ دربار میں داخل ہو، اپنی چپلیں اٹھائی، اپنے بغل میں دبائی، اور چپلیں اٹھا کر بغل میں دبا کر دربار میں داخل ہو گئے۔ اچھا داخل نہیں ہوئے، ایک کرسی، ایک جگہ جو سلطان کے بازو تھی، کہا السلام علیکہ، اور سلطان کے بازو جو بادشاہ تھا اس کے بازو جا کے بیٹھ گئے۔ درباروں کی حالتیں آپ جانتے ہیں، ہر کوئی کہیں بھی نہیں بیٹھ سکتا، سب کے اپنے مقامات ہوتے تھے، سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی تھی۔ اب یہ جب جا کے بیٹھ گئے تو یہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، انہیں مت بلاؤ۔ کہتے کا بادشاہ سلامت یا سلطان جو بھی کہتے ہیں ان زبان میں، ہم نے کہا نا ان کے پاس عقلیں ہوتی ہے نہ ان کی بات قابل قبول ہوتی ہے، کہ بھائی معاملہ جس کا ہے قضیہ اس سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے، کیا اعتراض ہے تمہیں، پوچھو۔ کہ پہلا اعتراض تو یہ کہ تم نے حاکم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ سجدہ تو کسی نے رسول اللہ کو بھی نہیں کیا، تو حاکم تو دور کی بات، سجدہ تو صرف خدا کو کیا جاتا ہے، سجدے کا سوال نہیں۔ رہ گئی بات سلام کی، تو میں نے سلام کیا، قرآن کا اذا دخلتم سلام علیکم، جب کہیں داخل ہو
تو سلام کرو. رہ گئی بات سلام کی تو میں سلام کر کے داخل ہوا ہوں. اور کوئی اعتراض؟ کہاں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ سیدھا بادشاہ کے بغل میں چلے گئے. کبھی میں داخل ہوا تو مجلس میں کہیں اور جگہ تھی نہیں، جہاں جگہ تھی میں جا کے بیٹھ گیا، میری کیا غلطی؟ قابل قبول. اب تیسرا مسئلہ تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ بھی پریشان ہیں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ باہر کسی دربار میں جا رہا اور جوتا اور چپل جو اپنے بغل میں اٹھا کے دربار میں چلا جائے. لیکن جب برزخی آنکھیں کھلتی ہے، یقین کی منزل ہوتی ہے، معاملات پہلے بھاپ لیے جاتے ہیں کہ بلایا جا رہا ہوں تو کس لیے بلایا جا رہا ہوں، کس طلب کے خاطر بلایا جا رہا ہوں، ہزاروں کلومیٹر دور سے بلایا جا رہا ہوں تو کس لیے بلایا جا رہا ہوں. یہ باتیں کب آتی ہے؟ جب یقین کی منزل آئے تو معاملات پہلے ہی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. کہ ٹھیک یہ بات بھی آپ کی قبول. کہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ چپل آپ اپنے بغل میں دبا کر کیوں لے آئے؟ یہ تو کوئی عقل مند انجام نہیں دیتا. اب جواب آپ سنیں گے. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ کئی حنفی لوگ میری چپل نہ چرا لے. اچھا اتنا کہہ کہ خاموش ہو جاتے تو کچھ بات ہوتی. آپ طریقہ دیکھیں بات سمجھانے کا. کہا حنفی لوگ کہ میری چپل نہ چرا. جس طریقے سے ابو حنیفہ نے رسول اللہ کی چپل چرا لی تھی. ہوا کیا؟ نتیجہ آپ سنیں. ہوا کیا؟ جو حنفی مجمع تھا بول پڑا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابو حنیفہ کا دور رسول اللہ کے 100 سال کے بعد ہے. ابو حنیفہ چھٹے امام کے زمانے میں. کہا رسول اللہ کا زمانہ، کہا چھٹے امام کا زمانہ، کہا ابو حنیفہ کا دور رسول اللہ کے 100 سال بعد ہے. بھلا کیسے ممکن ہے کہ امام حنیفہ اللہ کے رسول کی چپل چرا لے؟ اچھا کوئی بات نہیں، معاف کیجئے غلطی ہو گئی، شاید امام شافعی نے چرائی تھی. اب شافعی بول پڑے، ہر طبقے کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا امام شافعی تو امام ابو حنیفہ کے بعد کے ہے، یہ تو کم سے کم 200 سال بعد کے ہے. بھلا کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی چپل چرا رہے؟ اچھا ہو سکتا ہے حنبلی نے چرا لیا، امام احمد بن حنبل نے چرایا ہوگا. یہ لیجئے یہ تو ان سے زیادہ بعد کے ہے، وہ کیسے آ گئے؟ اب غور کر رہے. اچھا انہوں نے بھی نہیں کہا، معاف کیجیے ہو سکتا ہے امام مالک نے چرا لیا ہوگا. تو مالک ہی بول پڑے. یہ تو اور غضب، ابو حنیفہ کے بعد شافعی، مالکی اور حنبلی اور پھر مالکی کا دور، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چرایا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سب نے انکار کر دیا کہ کوئی بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، تب علامہ ہلی اس بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے. کہتے ہیں سلطان آپ نے سماعت فرمایا، نہ امام ابو حنیفہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، نہ امام شافعی رسول اللہ کے زمانے میں تھے، نہ امام حنبلی رسول اللہ کے زمانے میں تھے، نہ امام مالکی رسول اللہ کے زمانے میں تھے. بادشاہ نے یہ سنا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے امام ابو حنیفہ ہے جو 100 سال کے بعد ہے، باقی سب ان کے بات کے. کہ یہ صحیح بات ہے کہ کوئی بھی جو ہے کیا ہے وہ رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے، کہ ان کا دین رسول اللہ کے 100 سال بعد کا دین ہے، اور ہم جسے مانتے ہیں وہ وصی رسول، جانشین رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہماری ان کی جو فقہ ہے وہ رسول اللہ کے 100 سال بعد شروع ہوئی، اور ہم جو فقہ مانتے ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے میں امیر کائنات سے سلسلہ چلا ہے، تو آج تک قطع نہیں ہوا. اب آپ ہی فیصلہ کر لیجئے یہ فقہ معتبر ہے یا ہماری فقہ معتبر ہے. غور کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ صرف بادشاہ نہیں، پورا مجمع جو دربار میں بھرا ہوا تھا سب کے سب کلمہ پڑھ کے دوبارہ شیعہ ہو گئے. جانیے ایران کی تاریخ میں تذکرہ آج ہی موجود ہے، دوسرے کتابوں میں تاریخ نے کیا لکھا. اب نوبت کیا آئی؟ اصل مسئلہ تھا طلاق کا طلاق ہم نے غصے میں 3 بار طلاق کہہ دیا ہے، اب کیا ہوگا ہمارے؟ تو کہا جو تم نے طلاق کہی تھی کیا تمہارے سامنے 2 عادل لوگ موجود تھے؟ کہا نہیں، میں اور میری بیوی کوئی بھی نہیں تھا. کہا جب تمہاری طلاق ہی صحیح نہیں ہے تو نکاح باطل ہی نہیں ہوا، تمہاری عورت تمہارے لیے اب بھی جائز ہے.
دین جذبات کا نام نہیں کہ جذبات میں آ کے کہہ دیا اور یہ چھٹی ہو گئی، نہیں، ہمارے پاس 2 عادل گواہ آپ لے آئیے اور پھر طلاق کے صیغے جاری ہو تو طلاق ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے کہا نہ صرف بادشاہ بلکہ خود علامہ ہلی نے سب کو کلمہ پڑھا کر اکثر مجمع اس میں سے کیا ہو گیا؟ اہل تشیع ہو گئے جانگامی، اور علامہ ہلی اس کے بعد ایران میں رہے اور پھر جب اس سلطان کا انتقال ہوا تب واپس ہلا پہنچے۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان یقین کی منزل میں ہو تو خدا برزخی آنکھیں دیتا ہے، حالات کو محسوس کرنے کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، تب جا کر انسان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے؟ میں نے کہا چاہے یقین خدا پہ ہو، چاہے رسول اللہ پہ ہو، چاہے امام پہ ہو، کوئی بھی کسی مسئلے میں یقین ہو، یقین کم کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔ ایک شخص جنگ جمل میں امیر کائنات کے پاس آ کے کہتا ہے یا علی سمجھ میں نہیں آتا، اس طرف دیکھتا ہوں آپ، آج بھی ہمارے بعض بھائی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف دیکھتا ہوں آپ اور ایک طرف دیکھتا ہوں زوج رسول، اصحاب رسول، آخر حق پر کون ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ یقین نہیں۔ آج بھی یہ باتیں ہوتی ہے کہ ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، دونوں کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ جبکہ کاش اللہ کے رسول کی حدیث سن لی ہوتی، الحق مال علی والعلی مال حق، جہاں حق ہے وہیں علی ہے اور جہاں علی ہے وہیں حق دکھائی دے گا۔ اسی دن کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، لیکن کیا کہتا ہے؟ وہ حق پہ حق۔ اس کے بعد کہتا ہے جب جناب عمار کو ان کو دیکھا، عمار یاسر کو دیکھا اور امام علی کے 1-2 صحابہ کو دیکھا تو کہا علی ابھی تک مجھے شک تھا کہ کون حق پہ، لیکن جناب عمار آپ کے ساتھ ہے تو یقیناً آپ حق پر ہے۔ یہ لیجئے، بجائے اس کے کہ عمار کو امام علی سے پہچانا جاتا، امام علی کو جناب عمار سے پہچان رہے۔ کیا یہ یقین کی کمی ہے؟ امامت کے مقابلے میں یقین کی کمی ہے نہیں۔ اور وہیں یقین والے لوگ بھی ہے۔ ہاشم بن مروان کے لیے لکھا ہے کہ جب جنگ کے لیے چلے تو کہا مولا حکم کریے، جہاں کہیے گا تلوار چلاؤں گا، چاہے وہ پہاڑ پر ہی کیوں نہ چلانی پڑے۔ یہ یقین کامل ہے۔ جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو امام کی باتوں پر اعتراض نہیں کیا جاتا، امام کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور جب جنگ کے لیے آگے بڑھے تو کیا کہا؟ کہ کوئی خواہش، کوئی فرمائش؟ کہ کیوں نہیں، ایک ہی فرمائش ہے کہ سارا مال دنیا مجھے دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ ذرہ برابر آپ کی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، ہے نہیں؟ لیکن ہم تو تھوڑی بہت سودا گیری کر ہی لیتے ہیں، نہیں؟ محبت ہونے کے بعد بھی جہاں ذرا ہمیں ایسا موقع لگتا ہے کہ ہمارا بزنس خطرے میں ہے نہیں، ہماری فلاں چیز خطرے میں، تو پھر دین کا سودا کرتے ہیں۔ اب امام حسین کا وہ قول یاد آتا ہے کہ دین تو ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، جب تک ان کے فیور میں دین بولے گا یہ دین کے پائیدار ہے، یہ دین پر ٹکے ہوئے، جس دن دین ان کے خلاف ہو جائے یہ اپنا راستہ نکالتے تو ان کو چھوڑ پھینکتے۔ ہوتا ہے نہیں؟ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب تک دین ہمارے خلاف نہیں بولتا ہم بہت بڑے دیندار ہیں، جس دن دین آ کر ہمارے خلاف بولے اس دن ہم ہے نہیں۔ حکومت آ کے مانگے، میں نے کل بھی کہا تھا، حکومت آ کے انکم ٹیکس مانگے ہم دے رہے ہیں، جی ایس ٹی مانگے ہم دے، دین آ کے مانگے ہم سے نہیں ہوتا، سب کو دیں گے آپ کو نہیں دیں گے، ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیے کیوں؟ دین جہاں مقابل میں آئے گا ہم سے نہیں ہوتا۔ فلاں غذا مت کھائیے، ہوتا کیا؟ دین کے ہم بہت پابند، نماز روزہ سب کرتے ہیں، دین آ کے فلاں چیز نہیں کھا سکتے، بس ختم ہو گیا دین ہمارا، ہے نہیں؟ تو دین زبان کا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین ہر جگہ دین ہے، نماز پہ تب بھی دین، سفر میں تب بھی دین، گھر پہ ہے تب بھی دین ہے، تب حقیقی معنوں میں دین ہم تک پہنچا، تب یقین کی منزل میں ہم آ گئے۔ اچھا حدیث بھی دیکھیے، میں وہی بتانے جاتا آپ کی خدمت میں کہ کون سی چیزیں انسان کے یقین کو کمزور بناتی ہے۔ حدیث کہتی ہے حب المال یفسد الدین و یوہن الیقین، مال کی محبت انسان کے دین کو فاسد بنا دیتی ہے اور اس کے یقین کو کمزور کر دیتی ہے نہیں؟ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں اگر دنیا کی حیثیت پیش کرتا
تو تعجب کرتے کہ واقعاً دنیا اس چیز کا نام ہے۔ پتہ ہے ایک جگہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال، اس مال اور دنیا کی محبت کی مثال اس سمندر کے پانی کی سی ہے کہ انسان جتنا پیتا جاتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، مگر یہ کہ سمندر کا کھارا پانی اس کے اندر کے اعضاء کو خراب کر کے موت کے منہ تک اسے پہنچا دے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ بالکل میں آپ سب برابر سے ہے۔ آج گاڑی نہیں تھی، پروردگارہ گاڑی دے دیا، گاڑی ملی، پروردگارہ بنگلہ دے دیا، پروردگارہ حویلی دے دی، 1 ایکڑ زمین۔ کس دن آ کے ہم کہانے ہوں گے پروردگار تیرا احسان ہے، جو دے دیا تیرا لاکھ شکر ہے۔ کوئی تو وقت آ کے بتائیے کہ پروردگارہ جو کچھ دیا تیرا احسان ہے، شکر تو درکنار ہے، خواہشات بڑھتی رہتی ہے۔ کس دن ہماری خواہشات ختم ہوگی؟ مولا کہتے ہیں سمندر کے پانی کی مثال ہے، جتنا انسان پیتا، کیونکہ کھارا ہوتا ہے پانی، جتنا پیے گا پیاس بڑھتی جائے گی، نوبت یہ آئے گی کہ یہ دنیا طلبی انسان کو موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ عجیب ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں حلال حرام صحیح غلط، جب لینے پہ آتے تو کچھ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے لا رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں اور کیوں لا رہے ہیں۔ کچھ فرمائشات تھے اور مجبوراً مجھے اسے پیش کرنا پڑا، اور میں آج پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزانہ ہر انسان پر 3 مشکلیں آتی ہیں، اگر انسان ان مشکلات کو حل کر لے تو اس کی ساری مشکلیں خود بخود حل ہو جائے گی۔ پتہ ہے پہلی مشکل، بہت تعجب ہوگا آپ سنیں گے، پہلی مشکل مولا کہتے ہیں کہ انسان صبح سے شام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی زندگی کا 1 دن کم ہو جاتا ہے نہیں؟ ہم تو زندگی کے کم ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں، ہم تو کیک کاٹتے ہیں، ہم تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ سنیے، مکمل جملہ کر دوں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ صبح سے شام نہیں ہوتی مگر یہ کہ انسان کی زندگی کا 1 دن کم ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ انسان جتنا ایک سکے کے چلے جانے پر افسوس کرتا ہے، اگر اتنا ہی افسوس ایک دن کے چلے جانے پر کرے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائے۔ لیکن انسان سکے کے جانے پر تو افسوس کرتا ہے، لیکن دن کے جانے پر افسوس، 1 دن اور چلا گیا بس موت کے قریب ہو گئے۔ لیکن کبھی سوچا؟ جب تک یہ سوچیں گے نہیں بدلاؤ کیسے آئے گا؟ لیکن مولا کہتے ہیں یہ انسان سکے کے جانے پر تو افسوس کرتا ہے لیکن دن کے جانے پر افسوس۔ شیخ بھائی کا زمانہ ہے، بازار سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ جب میں نے مدرسہ امام حسن کی منزل کہا تھا کہ رونے میں جذابیت ہوتی ہے، جب بھی کوئی کسی کو روتا دیکھے گا پوچھے گا ضرور کہ رو کیوں رہے ہو، رونے میں جذابیت ہے۔ اسی لیے لوگ آنسوؤں پہ فتوے، مجلسوں فتوے اسی لگاتے ہیں کہ یہ قوم روئے گی تو ہمارے چہروں سے نقاب ہٹے گی، لہذا فتوے لگاؤ تاکہ قوم روئے نہ۔ خیر بوڑھی عورت رو رہی تھی، رونے میں جذابیت ہے۔ شیخ بھائی رک گئے، کہا خاتون اے بی اماں آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا کیا بتاؤں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، روزانہ صبح سویرے اٹھتی ہوں، شب جمعہ بھی ہے، آج کا حق بھی ادا ہو جائے گا، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ کہا روزانہ صبح سویرے اٹھتی ہوں، جنگل میں جاتی ہوں، لکڑیاں کاٹتی ہوں اور لکڑیوں کو لانے کے بعد بازار میں بیچتی ہوں، اس سے جو پیسہ مجھے ملتا ہے 1 سکہ 2 سکے جو بھی، اس سے میں اپنے روزانہ کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ معمول کے مطابق میں نے آج بھی یہ کام انجام دیا، صبح سویرے اٹھی، لکڑیوں کو کاٹا، لا کے بازار میں بیچا اور وہ 1 سکہ مجھے ملا، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ آج وہ سکہ مجھ سے گم ہو گیا۔
اب سوچ رہی اب دوبارہ تو جا نہیں سکتی، نہ اتنی ہمت نہ اتنی طاقت، کھانے کے لیے پیسہ نہیں، دن گزرے گا کیسے؟ کیا کیا شیخ بھائی؟ جب شیخ بھائی نے ابا کا دامن کھولا، ایک سکہ نکالا جو اس نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہ لو بھی اماں آپ کا سکہ، جاؤ اپنی غذا فراہم کرو۔ شیخ بھائی آگے بڑھے، بھی اماں کو ایک سکہ دیا، ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اس سے زیادہ رونے کی آواز آ رہی بوڑھی کی۔ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو وہ کہہ رہی تھی سکہ نہیں ہے، اب سکہ تو دے دیا، اب رونے کیا؟ جو واپس پلٹے آگے کہتے بھی اماں ابھی تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ سکہ گم ہو گیا، وہ سکہ تو میں نے تمہیں دے دیا۔ پتہ ہے کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی اب تو زیادہ رونا آ رہا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سوچتی ہوں پہلے والا بھی سکہ مل گیا ہوتا تو 2 سکے ہو جاتے۔ جی ہاں، ہماری بوڑھی کی حالت نہیں، میری بھی یہی حالت ہے۔ آج 10 روپیہ خدا نے دیا، ارے یار 20 مل جاتے تو کتنی اچھی بات تھی، کل 20 دیا، ارے 100 مل جاتے تو کتنے ہو۔ بوڑھی کیا، وہ تو بوڑھی، ہماری آپ کی سب کی یہی حالت ہے۔ اسی لیے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منومان لا یشبہان، 2 قسم کے لوگ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، طالب العلم و طالب المال۔ ایک وہ جو علم کا طالب ہے، جتنا پیے گا اتنی پیاس بڑھے گی اور پڑھے گا اور حاصل کرے گا، اور ایک طالب المال جتنا کمائے گا اسے ایسے لگا ابھی کمی ہے اور ملنا چاہیے، ہے نہیں؟ بوڑھی عورت کہتی ہے اب تو اور رونا آ رہا ہے۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، ایک جگہ پہ چھٹے امام کی حدیث پیش کی، ایک جگہ پر ایک عالم ذکر کرتے ہیں کہ اس دنیا اور مال میں ڈوبے ہوئے انسان کی حیثیت ویسے ہے جیسے ایک چوٹی کے سامنے شہد ڈال دیا گیا ہو۔ ہوتا کیا، تھوڑا شہد چٹتی ہے، جانا چاہتی ہے، پیٹ بھر گیا، لیکن اتنا شہد چھوڑ کر جاؤ، پھر جاتی ہے۔ کا نوبت یہ آتی ہے کہ اس کو لینے میں اس کے اندر چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر میں چپک کر اسی میں مر جاتی ہے۔ یہ انسان ہے، تھوڑا مال لیا، ارے باپ رے، اور لیا، اور اتنا اور ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے پلٹ کے واپس، مگر یہ کہ موت کے منہ میں پہنچ جائے۔ آج کی شب جمعہ ہے، موت، قبر، آج کے دن نہیں تو کس دن پڑھا جائے گا جانے کے میں دعا، یہی تو آج کی۔ تو مولا کہتے ہیں چوتھے امام کہ انسان جتنا ایک سکے کے جانے پر افسوس کرتا ہے، اتنا افسوس اگر دن کے چلے جانے پر کرتا تو آدھے مسائل تو اس کے یوں ہی حل ہو جاتے۔ لیکن افسوس کہ انسان سکے کے جانے پر تو افسوس کرتا ہے لیکن دن کے جانے پر افسوس نہیں کرتا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بات آگے جا رہی ہے، کہاں تک آپ کی خدمت پیش کروں۔ بوڑھی عورت نے کیا کہا، ایک ہے وہ بھی مل جاتا تو 2 ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ ایک مقام پر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی 2 صفتیں جوان ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ الحرص و طول العمل، کہتے ہیں ایک حرص اور ایک لالچ اور ایک اس کی امیدیں۔ کہ انسان تو بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی لالچ بڑھ جاتی ہے، اس کی امیدیں بڑی ہو جاتی ہے نہیں؟ آپ دیکھیں، بات وقت ہو جائے گا، ورنہ زمانے ہارون رشید میں، ہارون رشید ظالم ضرور تھا لیکن حدیث دوست تھا۔ ایک زمانے میں کہتا ہے کہ ہم لوگ حدیثیں اتنے واسطوں سے سنتے ہیں، ذرا معلوم کرو کہ کوئی ایسا بھی ہے کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تک زندہ ہو۔ اس نے اپنے آدمی کام پہ لگا دیے اور اس کے آدمیوں نے بھی ڈھونڈ کر نکالا کہ فلاں بستی میں ایک آدمی ایسا ہے جو بہت ضعیف ہے، نہ چل سکتا ہے نہ پھر بستر پڑا ہوا ہے، لیکن صحابی رسول ہے۔ خوش ہو گیا، کہا جاؤ بڑے ادب اور احترام سے اسے لے آؤ۔ کہا چل پھر نہیں سکتا، کہا بہترین پالکی بناؤ، بہترین آرام دہ ہو، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ یہ لوگ گئے، لے جانے کے بعد اس بوڑھے کو اٹھا کر ہارون رشید کے دربار تک لے آئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا تھوڑی سی قوت سماعت باقی تھی، ورنہ اگر قوت سماعت ہی نہ ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔
قریب لائے، کان میں بڑے زور سے بولا گیا کہ کیا آپ رسول کے صحابی ہیں؟ تو کہا کہ ایک بار رسول اللہ کی زیارت کی۔ کہا رسول اللہ کے آخری ایام تھے، میرے والد میری انگلی پکڑ کے لے گئے تھے، تو رسول اللہ کی ایک بار میں نے زیارت کی تھی۔ ہمارے پاس صحابی کی ڈیفینیشن بھی ہے، جو ایک بار زندگی میں رسول اللہ کو دیکھ لے صحابی کا۔ پوچھو ہارون رشید سے پوچھو کہ کوئی حدیث بھی سنی تھی؟ تو پوچھا گیا، کہا ایک حدیث سنی تھی، کہ کچھ یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ اتفاق سے اس نے یہی حدیث سنائی کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی دو صفتیں جوان ہو جاتی ہے، ایک ہے حرص لالچ، اور دوسرے طول العمل، بڑی بڑی امیدیں۔ وہ خوش ہو گیا ہارون رشید کہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے بعد صحابی رسول سے حدیث سنی، اسے لکھوایا بھی، لکھوایا نہیں، کہا اسے مال اور دولت سے نوازو۔ مال اور دولت سے نوازا گیا۔ نوازنے کے بعد کہ جتنے احترام سے لائے ہو اتنے ہی احترام سے، بلکہ اس سے زیادہ احترام سے واپس لے جانا۔ چشم، حاکم کا حکم ہے، لے جایا گیا۔ ابھی دربار کے دروازے تک نہیں پہنچے تھے، بوڑھے صاحب ذرا سا اس میں وہ ہونے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا روکو روکو، مجھے بادشاہ سے کام ہے۔ کہا اچھا، پھر واپس لے گا۔ بادشاہ سلامت، انہیں آپ سے کام ہے۔ کہا کوئی خواہش؟ کہا صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ انعامات جو آپ نے دیے ہیں وہ اسی سال دیے یا ہر سال دیتے رہیں گے؟ وہ کہ ابھی حدیث بیان کر کے گئے، حالت یہ ہے کہ اگلی سانس کی خبر نہیں ہے، لیکن اگلے سال کی خبر ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایسے ایک ہی سال دیے، ہر سال دیتے رہیں گے۔ غور کر جانے گرامی، تو یہ انسان، مولا کہتے ہیں کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ منومان لا یشبعان، طالب العلم و طالب المال، جسے اس چیز کی لالچ لگ گئی وہ چلتا ہی جاتا ہے۔ تو پہلی مشکل حضرت گرامی، مولا کہتے ہیں انسان صبح سے شام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا سکے کے جانے پر افسوس کرتا ہے، اگر دن کے چلے جانے پر افسوس کرتا تو آدھے مسائل تو اس کے یوں ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم دن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اصول کافی اٹھائیے، صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیا دن تمہاری زندگی میں آتا ہے تو وہ کچھ آوازیں لگاتا ہے جس کو تمہارے گنہگار کان نہیں سن سکتے۔ آگے کہتے ہیں انا یوم جدید، میں تمہاری زندگی میں نیا دن ہوں، وہ شاہد علیکم، اور تمہارے لیے گواہ بنا کے بھیجا گیا ہو۔ کیا مطلب جو کرو گے کل میں محشر میں کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ یا تمہارے خلاف میں گواہی دوں گا نا، شاہد علیکم۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یاد رکھنا میرے اندر اطاعت خداوندی بجا لانا، معصیت پروردگار نہ کرنا، کل ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہارے خلاف گواہی دینا پڑے۔ اور پھر مولا کہتے ہیں جاتے جاتے آواز دے کے جاتا ہے اب جا رہا ہوں، واپس پلٹ کے تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا۔ ہر دن آنے والا نیا دن ہے، وہی والا نہیں جو کل گزارا تھا آپ نے، ہے نہیں۔ اگر ایک تاریخ ہے 2021 کی، ہے نہیں جائے اکتوبر کے مہینے کی، تو اکتوبر کی ایک تاریخ ہے، اگلی ایک تاریخ آئے گی تو نومبر کی تو ہو سکتی ہے، اکتوبر کی یہ اگلے سال ہے 2022 کی ہو سکتی ہے، 21 کی۔ جو دن چلا گیا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں بہت جلدی جلدی بعض باتوں کو چھوڑتے اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے انسان کی کہ انسان صبح سے شام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی روزی اس تک پہنچا دی جاتی ہے۔ ہم کیا کچھ نہیں کرتے؟ میرے پاس وقت نہیں ہونا پیش کرتا کہ ہم اتنے بے صبرے ہیں کہ وہ روزی جو حلال تک ہم تک پہنچنے والی ہے جلدی کے چکر میں حرام طریقے سے بھی لے لیتے ہیں۔ مولا والا زرا والا تذکرہ آپ نے سنا ہے نا، جنگ صفین والا؟ کس تذکرے کروں؟ یہودی کے حوالے گھوڑا کیا کہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، مولا نماز کو گئے، اس نے مولا کی زین نکالی اور فروخت کر دیا، بالکل تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے زین بیچ دی۔ مولا ہے تو گھوڑا تو ہے، زین غائب ہے، ظاہر سی بات ہے جس کے حوالے کیا تھا اس نے بیچ دیا۔ مولا نے اپنے خادم کو یا جو صحابی تھا بلایا، کچھ درہم دیے،
کہ جاؤ ایک زین خرید لیا. وہ گیا زین خرید لے آیا. مولا نے کہا یقین مانو یہ جو زین کے پیسے تھے میں ان شاء اللہ نماز پڑھ کے آؤں گا تو اس کو یہی اجرت دوں گا اس کے کام کے بدلے میں. لیکن اسے حلال کھانا گوارا نہیں تھا, حرام طریقے سے کھایا ہے. اتنا ہی پیسہ جتنا زین کے لیے بھیجا ہوں یہی قصد کیا تھا کہ نماز پڑھ کے آؤں گا تو میرا گھوڑے سنبھالنے کے عوض میں اس کو یہ پیسہ دوں گا. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اتنا فائدہ اتنا وہ ہوا کہ حلال کے بجائے حرام طریقے سے کھایا. ہماری زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں, ہم صبر نہیں کرتے, خدا کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتے. ورنہ کتنے موقع ایسے ہیں کہ جہاں ہم حلال سے کما سکتے ہیں, پتہ ہے کیا آئے گا, لیکن بعض اوقات اجلت کر کے کس طریقے سے. خیر, مولا کہتے ہیں انسان صبح سے شام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی روزی اس تک پہنچا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. روزی بھی مشکل. کیوں مشکل ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ مشکل اس لیے ہے کہ فی الحلال ثواب و فی الحرام عقاب. کہتے ہیں کہ روزی کما کے لایا ہے, حلال طریقے سے لایا ہے تو خوب, لیکن حرام طریقے سے لایا ہے تو مشکل ہے. لانا ہی مشکل ہے کہ حرام طریقے سے لایا. اس کے مقابلے مولا کہتے ہو فی الحلال حسابون, اور حلال طریقے سے لایا ہے تب بھی اس لیے مشکل ہے کہ اس کا حساب تو دینا ہے کہ خرچ کہاں کیا. تو پہلا مرحلہ لانے کا ہے کہ لا رہے ہو تو کہاں سے لا رہے ہو, اس لیے سخت ہے. اگر حلال سے لایا ہے تو ٹھیک, حرام سے لایا ہے تو خود مشکل, اور کہہ رہے حلال سے لایا ہے تب بھی مشکل کیوں ہے؟ حساب تو دینا ہے کہ خرچ کہاں کیا, غلط جگہ تو نہیں لگایا, شراب تو نہیں پی, جوا تو نہیں کھیلا, راہ خدا میں خرچ کیا کہ نہیں کیا. تو مولا کہتے ہیں روزی یوں بھی مشکل ہے. کیوں؟ حرام سے کمایا ہے تو مشکل ہی مشکل, لیکن حلال سے کمایا ہے فی یہ حساب, اس میں بھی حساب ہے کہ کہاں خرچ کیا, کیسے دیا, کس کا حق دیا, کس کو نہیں دیا, کس کا خیال رکھا, کس کا خیال نہیں رکھا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ تیسری مشکل, انسان صبح سے شام نہیں کرتا اور روزانہ موت سے قریب ہو جاتا ہے, لیکن اسے نہیں پتہ کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں. سخت نہیں ہے؟ میں اپنے گھر سے نکلوں اور مجھے پتہ ہی نہیں مجھے جانا کہاں ہے. سخت ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے ایسے انسان کو جو گھر سے نکل گیا اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے؟ بیوقوفی تو بولیں گے کہ اس کو اپنی منزل نہیں پتا, گھر سے نکل گیا ہے. یہی حالت تو میری ہے کہ میں چل تو رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کروں کہ کم سے کم اپنی جنت کو یقینی بنا لوں اور مجھے پتا ہو کہ مجھے جنت ہی جانا ہے نہیں. لیکن مولا کہتے ہیں انسان ہر روز تیسری مشکل موت سے قریب ہو رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ جنت جائے گا یا جہنم میں جائے گا. کم سے کم فیصلہ کر لے, یہیں رہ جائے وہیں رہ جائے جان گرامی. لہذا یہ تیسری مشکل ہے. خیر بات وہاں سے آگے چلی گئی تھی, وقت بھی نہیں رہا کہ اسے اور طول دوں کا. سب سے چیز اور بھی 2-3 چیزیں تھیں, انشاءاللہ پھر کبھی توفیقات رہی, زندگی رہی اور شہزادی نے خدمت کا موقع دیا پیش ہوگا. یقین کو جو چیزیں کمزور کرتی ہے اس میں پہلی چیز ہے مال. کہتے ہیں مال یفسد الدین, دین کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے. وہ یوحن الیقین, اور یقین کو کمزور کرتا ہے. چھوٹے موٹے ہمارے جیسے تو کیا بڑے بڑے لوگ پھسلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے اس مال کے معاملے میں. یونس بن عبد الرحمن یہ شخص ہے کہ جو 7ویں امام کے وکیل ہے. کیا ہے؟ بس آخری بات, زیادہ زحمت نہیں دینی مجھے, کم سے کم اتنا حصہ تو کمپلیٹ کر لوں, بقیہ باتیں پھر انشاءاللہ موقع رہے گا. تو چونکہ آج کچھ فرمائشیں بھی تھی مجھے پوری بھی کرنی تھی, فرمائشیں پوری ہوگی بات بھی پوری ہوگی. نتیجہ کیا ہے؟ یونس بن عبد الرحمن یہ ایک شخص ہے, یہ جو ہے وہ 6 امام کا زمانہ بھی دیکھا, 7ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا, 8ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا انہوں نے. ٹھیک, البتہ میرے منہ سے شاید غلطی سے نکلا کہ یہ وکیل تھے. یہ وکیل نہیں, میں دوسرا نام کی خدمت پیش کروں. ان کے لیے ہے کہ انہیں امام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی.
لوگ ان کے پیچھے انہیں برا بھلا کہتے تھے. امام کہتے تھے لوگ کتنا ہی برا بھلا کہیں میں تم سے راضی ہوں. اب کیا چاہیے ہے نہیں. اس کا مطلب بعض اوقات اچھے کاموں میں بھی مشکلات آتی ہے. یہ ہے یونس بن عبد الرحمن. ایک نام تاریخ نے کہا علی بن حمزہ بطائنی. یہ وکیل تھے 7 امام کے. کس چیز کے وکیل؟ پیسہ جمع کرنا ان کی ذمہ داری تھی خمس و زکوٰۃ کے, اور امام کو لے جا کر دیتے تھے. اور ایک بار اتنے بیمار ہو گئے کہ بس ان کے دوست کہتے کہ ہم نے تو ان کے کفن کی تیاری کر لی تھی, لیکن امام نے ایک شربت بھیجا, ہم نے انہیں شربت پلایا, دوبارہ حیات مل گئی. تو جس نے امام نے زندگی دی. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے ہوا کیا؟ 7ویں امام کی آنکھ بند ہوئی. اب ہونا کیا چاہیے؟ میرے پاس مال ہے, میں امام کا وکیل ہوں, 7ویں امام کی شہادت ہو گئی, اب ذمہ داری کیا؟ آپ کیا کہیں گے کہ مال لے جا کس کو دوں گا میں؟ 8ویں امام کو نا, بھئی وارث ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کیا کیا؟ واقفیہ مذہب قبول کر لیا. وہ فرقہ جو 7ویں امام پر آ کے رک گیا, واقفیہ فرقہ. البتہ نظریات کیا تھے پھر کبھی بتاؤں گا کہ کیوں رک گئے, کیا کہہ کے رک گئے. کہا نہیں, قید خانے میں امام مرے نہیں, جو خدا عیسیٰ کی شکل والا بیچ کے عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے وہ فخر عیسیٰ کو بھی اٹھا سکتا ہے. یہ تو اپنے اپنے طریقے کی بات خراب نہ ہو جائے اس لیے زیادہ اس بحث میں نہ جاتا. آگے کیا کیا؟ واقفیہ فرقہ قبول کر لیا. کیوں کیا؟ علماء نے لکھا صرف اور صرف اس مال کے چکر میں. کہ جو چیز دین کو خراب کرتی ہے وہ کیا ہے؟ مال. یقین کو کمزور کرتی ہے وہ کیا ہے؟ مال. یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے دینار دوں گا. دینار سونے کا ہوتا تھا, صرف تم اپنی زبان خاموش رکھو. اگر آج کے دور میں کروڑوں کی تعداد میں رقم دے رہے تھے. کیوں؟ کہا میرے خلاف کسی سے کچھ مت بولو. تو عبد الرحمن بن یونس کہتے ہیں, خود راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارا مال تمہارے پاس, جب تک زبان چل رہی ہے حق بھی بولوں گا تمہارے خلاف بھی بولوں گا. اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری تھی تو تم یہ مال اٹھا کے 8ویں امام تک دیتے, تم نے نہیں دیا. تو یہ مال انسان کو کیا کرتا ہے؟ دین کو بھی برباد کرتا ہے, اور حدیث کہہ رہے یقین کو بھی کمزور کرتا ہے. لہٰذا اہم ترین مرحلہ, اور ایک دو چیزیں تھیں جو یقین کو کمزور کرتی ہے, پھر کبھی بات تمام ہوگی. وقت میرا مکمل ختم ہو گیا. اب غور کر رہے ہیں تو ہمیں سرکار وفا کی زندگی سے یقین کا درس لینا ہے. میں نے کہا جب ہم یقین کی منزل میں آئیں گے تو برزخی آنکھیں بھی روشن ہو سکتی ہے. خدا چاہے تو ہم چیزوں کی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب ہم اس یقین تک پہنچ جائے کہ جس یقین پر سرکار وفا تھے. تب چھٹے امام نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ تسلیم بھی ہے اور تصدیق بھی ہے. کہیں نہیں جانگامی, یہ ہے زندگی. اور اس طریقے سے جب انسان زندگی گزارے, تو میں نے کہا کبھی رسول اللہ نام کا انتخاب کرتے ہیں, تو کبھی شہزادی اپنا بیٹا کہتی ہے, آپ نے غور کریں, تو کبھی امام آ کے نافذ البصیرہ کے کلمات سے استعمال کرتے ہیں, تو کبھی امام آ کے عبد الصالح کہتے ہیں. یعنی یہ سرکار وفا جن کے لیے تاریخ نے لکھا کہ بعد کربلا جب مدینہ جناب ام البنین تک خبر پہنچی کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, بشیر بن جزلم ہے, مدینے میں خبر لے کے پہنچے کہ مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے, اس لیے کہ اب اس مدینے میں حسین موجود نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے سرکار وفا کے بچے کے ہاتھوں کو پکڑا جناب ام البنین نے, عشے کے سہارے کے قریب مادر سرکار وفا کے پاس, مادر سرکار وفا آگے بڑھی, بشیر بن جزلم سے آگے کہتی ہے بشیر کیا کہتا ہے, میرا حسین مار ڈالا گیا. بشیر نے بڑے غور سے دیکھا, کہا شہزادی ام البنین. کہا ام البنین. کہا آپ کے تینوں بچے شہید کر دیے گئے. کیا کہتی ہے جناب ام البنین؟ مجھے بچوں کی نہیں میرے حسین کی خبر سناؤ. جو کچھ زمین و آسمان ہے سب حسین پہ قربان. مختل کہتا ہے
کہ بشیر بن جسلم نے کہا شہزادی آپ کے حسین کو 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا تو آواز دے کے کہتی ہے میرا عباس کہاں تھا؟ کہ شہزادی عباس تو حسین سے پہلے شہید کر دیے گئے، کس میں مجال تھی جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین پہ نگاہ اٹھاتا۔ اللہ اللہ، شہزادی ام البنین ہے جس نے عباس کی پرورش کی تھی، کہ مجھے یقین نہیں آتا میرا عباس یوں مار ڈالا گیا۔ تو اس کے بعد شہزادی نے کہا ذرا تفصیل سے تو بتانا، مجھے یقین نہیں آتا، کتنے ہی آ جائے میرا عباس وہ عباس نہ تھا کہ یوں شہید کر دیا جاتا۔ کہ شہزادی آپ کے عباس نے تو بڑی شجاعت دکھائی، دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے۔ جیسے ہی شہزادی نے جملے سنے، کس میں اتنی مجال ہو گئی جس نے عباس کے ہاتھ قلم کر دیے۔ اللہ اللہ، جناب ام البنین نے جب یہ سنا کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا ہے، کہ کیا بتائیں شہزادی، آپ کا عباس اس کے بعد بھی ایک خیموں کی طرف آ رہا تھا، ایک گرز ایسا کسی نے مارا کہ عباس پشتے فرس پہ سنبھلنے نہ پائے۔ عجیب جملہ ہے، اب تو شہزادی سے بالکل رہا نہ گیا کہ عباس اتنا کم قد والا تو نہ تھا کہ کوئی سر پہ گز مارتا۔ اللہ اللہ، تاریخ کے جملے آپ سنیں گے، خود سرکار وفا نے خواب میں کسی ذاکر سے کہا تھا کہ سر پہ گز کیسے لگا۔ سرکار وفا کہتے ہیں کہ جب میں مشک سکینہ کو منہ کے دانتوں میں پکڑے ہوئے خیمے کی طرف لے کر جا رہا تھا، وہ منزل بھی آئی کہ ایک تیر مشک سکینہ سے پہلے میرے آنکھ میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ کا پانی بہ گیا۔ اللہ اللہ، آپ بھی تو احساس کیجئے نا، اگر آپ کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جائے تو ہوتا کیا ہے، تنکا چلا جائے نا، ہاتھ سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے کہ آپ کی مشکل کو آسان کر لے۔ ارے وہ عباس کیا کرے جس کے ایک آنکھ میں تھی، ہاتھ موجود نہیں۔ سرکار وفا کہتے ہیں جیسے ہی آنکھوں میں تیر لگا، تکلیف بہت تھی، ہاتھ موجود نہیں تھے، میں نے سر کو جھکایا، پیروں کو اوپر اٹھایا، تیر کو پیروں کے درمیان لیا کہ سر کو جھٹکا دے کر تیر کو نکال لے۔ ارے اس سے پہلے تیر نکلتا کسی شکی نے ایسا گز مارا، عباس پشتے فرس میں سنبھلنے نہ پائے، آواز دی آقا مدد کے لیے آئیے۔ جناب ام البنین کہتی ہے میرے عباس کا ہوا کیا کہوں شہزادی، عباس پشتے فرس سے زمین پر آئے۔ ارے یہ تو بتا، جب ہاتھ نہ تھے تو کیا میرا لال عباس منہ کے بل زمین پہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا سر المستودفیہ، پروردگار ہمارے آنسو کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسو کو شہزادی کے تسکین کا ذریعہ قرار دے۔ میرے معبود آج کی شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جواہر معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اس قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جواہر معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ ان معبود جہاں کے مومنین بیمار ہیں، خصوصاً جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی، ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود جو دعائیں دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔
جہاں کے مومنین بے روزگار انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کی روزگاری میں ترقی عنایت فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو صالح بنا دے میرے معبود، جو مومنین صاحبان دختر ان کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما میرے معبود سے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سینوں کو علوم آل محمد سے معمور فرما، علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، روز بروز محبت اہل بیت و ہمارے یقین میں اضافہ فرما میرے معبود سے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی شب زیارت امام حسین علیہ السلام میرے معبود، زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما میرے معبود، سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما، امام کے رکاب میں کھڑے ہو کر دشمنان اہل بیت سے بدلہ لینے کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ادا سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص